پروردگار تو پاک ہے، ہم ہی سے اندازے کی غلطی ہو گئی، ہم ہی ناسمجھ تھے، ہمیں ہی نہیں پتا تھا، ہمیں صرف اتنا پتا ہوتا جتنا تو بتا۔ ہم تو وہ کمپیوٹر ہیں جو ایک فیٹ ڈاٹا پہ چل رہے ہیں، ہمارے پاس تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم الف کے ساتھ بے کو جوڑ سکیں۔ تو اے پروردگار ہم معافی چاہتے ہیں، جو کیلیبر تو نے اس انسان کو بخشا ہے اس کی ڈیمونسٹریشن ہم نہیں دے سکتے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اللہ نے کہا آدم تو ہی ڈیمونسٹریٹ دے کہ تو نے اس تختی کا کیا کیا۔ فلما انبأہم باسمائہم، وہ تو فرفر شروع ہو گئی، اس نے تو اس الفابیٹ سے پوری کائنات کو جوڑ لیا تھا، اس نے ہر چیز کے نام رکھ دیے، ان کے واسطے بنا لیے تھے، ان کے توسط قائم کر لیے تھے، اور اس نے ہر چیز کی وضاحت علیحدگی سے کر دی۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے پاسٹریسی سے تجربہ لیا تھا، اس نے پروجنی تک پہنچا دیا تھا، پچھلی نسلوں سے خیال اور تجربات لیے اگلی نسلوں تک کیری کر دیے، اور ایک بہت بڑے مربوط علم کی بنیاد رکھی۔ جب یہ ڈیمونسٹریشن ہو چکی تو خداوند کریم نے کہا کھالا، میں نے کہتا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تُكْتُمُونَ، میں نے کہتا تھا کہ میں ہی جانتا ہوں جو زمین و آسمانوں کا غیب ہے، میں ہی جانتا ہوں جو تمہارے دلوں میں ہے، اور میں ہی جانتا ہوں جو آرزو تم چھپائے لیے پھرتے تھے۔ مگر جب یہ عقل بسیط کی یہ حکمرانی، انسان کی یہ صفت اسٹیبلش ہو گئی، تو پھر اللہ نے ان سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اب اس انسان کو سجدہ کرو۔ حضرات محترم، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ انسان کو سجدہ کرنے کا حکم اس کے کسی فزیکل آسپیکٹس کی وجہ سے نہیں دیا گیا، بلکہ اس امانت عقل و شعور کی ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے، اس طرفوں کی وجہ سے، اس ذہانت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے اسپیشلی عطا کی تھی، جس سے کام لے کر اس نے از خود استنباط کیے، جس سے اللہ کی منشا پوری، جس سے ایک نیا تخلیق کار پیدا ہو، ایک مصور، ایک ادیب پیدا ہو، جس سے ایک سائنسدان پیدا ہو۔ تو اللہ کو اس علم کی قدر و عافیت اتنی منظور تھی کہ اس نے اپنی بہترین مخلوق کو حکم دیا کہ اسی صلاحیت کی بنا کی وجہ سے یہ تمہارا خلیفہ ٹھہرا اور تم اسے تعظیم کا سجدہ کرو۔ تو حضرات محترم، جب یہ بات ہو چلی تو اس نے انسان کو بھی تو اس کا بیسک ٹاسک دینا تھا، اسی عقل و شعور کی نعمت کا بیسک ٹاسک اللہ نے بھی اسے دینا، تو اللہ نے انسان کو یاد کرایا، انسان کو تنبیہ کی، اس کا مقام آف اوریجن دکھایا، اور اسے کہا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان کبھی اس بات کو نہ بھولنا، کبھی بھی اس بات کو نہ بھولنا کہ تیری اصل حالت یہ تھی کہ 4 ارب سال کرنہا کرن برسہا برس، تو زمین کے دامن میں ایسے رہا کہ کوئی قابل ذکر شاید نہ تھا۔ اگر یہ قابل ذکر شاید نہ تھا تو یہ کیا شاید تھا؟ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کو، انسان بھی ایک تشخص ہے، مگر یہ انسان تو انسان بھی نہیں تھا، یہ تو قابل ذکر شاید نہیں تھا۔ تو خدا اسے کہتا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ اب میں نے انسان کو دوہرے نطفے سے پیدا کرنا شروع کر دیا۔ حضرات تھوڑی سی اگر توجہ فرمائیں تو سیکنڈ سٹیج سے فرسٹ سٹیج کی نشاندہی ہوتی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ میری بات آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جو سیکنڈ سٹیج بتائی کہ اب میں نے اسے دوہرے اور مخلوط نطفے سے ڈبل سیل سے پیدا کرنا شروع کر دیا، اس سے پتہ لگتا ہے
کہ پہلی جو سٹیج تھی لم یکن شیم مذکورہ والی، وہ سنگولر سیل کی سٹیج، تو بے شمار مدتوں تک انسان جو ہے اتنا بے حس و حرکت کسی الجائے کی صورت میں، کسی کائی کی صورت میں، کسی ابتدائی بنیادی حیاتیاتی سبب کی صورت میں مدتوں زمانے میں ایسا رہا کہ ایک سنگل صورت سیل کی صورت میں زندہ رہا. پھر پروردگار عالم نے اسے ڈبل سیلولر کہہ دی، مگر اب بھی یہ اس قابل نہیں تھا، اب بھی یہ کسی قابل نہیں تھا، کیونکہ ڈبل سیلولر کنڈیشن میں بھی اس کے پاس کوئی ہیومن میکانزم نہیں تھا. تو خدا نے چاہا لنبتلی، میں اسے آزماؤں. یہاں آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ میں اس تخلیق کو آگے بڑھاؤں، اسے مزید پرکھوں، اس کی جینیٹکس آگے انجینئرنگ کروں. تو فرمایا لنبتلی ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں نے اسے دو بیسک ابتدائی سسٹم دیے، سماعت کے اور بصارت کے. تو حضرات محترم یہ تھرڈ فیز ہے جہاں انسان جو ہے مول کی طرح سماعت پاتا ہے. پہلے وہ امیبا کی طرح سنگل سیل ہے، نیوکلیس سے ڈیوائڈ ہوتا ہے، جو آج بھی آپ کے باطن میں موجود ہے. اگر کسی کو شبہ کہ یہ سنگل سیل کیسے رہا، تو آج بھی آپ امیبک ڈائسینٹری سے واقف ہیں. تو امیبا پروٹیس جو اس سیل کو کاز کرتا ہے وہ ایک سنگل سیل ہے جو اندر ہی اندر ملینز اور بلینز میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. تو حضرات محترم سنگل سے ڈبل سیلولر ہوا، اب اس کو سماعت ملی، بصارت کے سسٹمز ملے، مگر اب بھی یہ اس قابل نہیں تھا کہ یہ آدم کہلاتا. اب بھی یہ انسان تھا، ابھی وہ سٹیجز گزر رہی تھی جب اس کو عقل و معرفت سے آشنائی نہ تھی. تو خداوند کریم کہتے ہیں کہ یہ چوتھا مرحلہ تخلیق، یہ چوتھا وقت ہے کہ میں نے اب اسے ایک اسپیشلٹی عطا کی، عقل و شعور عطا کی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں نے اسے راہ ہدایت سے، مگر ہدایت سے مراد یہاں وہ بیسک انسٹرومنٹ ہے جو ہدایت پاتا ہے. اگر آپ کے پاس عقل و شعور نہ ہو تو آپ پر حرف ہدایت بیکار. یہ تمام فسانہ اخلاق آپ کے لیے فسانہ آزاد ہے. اگر آپ نے بنیادی طور پر آپ کے پاس انسٹرومنٹ ٹو گیدر وزڈم نہیں ہے، تو خدا نے کہا کہ اب میں نے تمہیں وہ انسٹرومنٹ ادا کیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور واحد پرپز جو اس کا رکھ دیا، چاہو تو ہمیں مانو، چاہو تو ہمارا انکار. اور یہ واحد پرپز عقل و شعور کا رکھا اللہ کی طرف سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہی واحد مقصد ہے تو ہاؤ کین وی ریکنسٹرکٹ آور لائف ود دی سیم وزڈم. تو بات صرف اتنی ہے کہ جن لوگوں نے ٹاپ پرائیورٹی کا خیال رکھا اور یہ جان لی کہ عقل و شعور ہدایت کا ایک بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کا جاننا اور پہچاننا ہے، تو انہوں نے اپنا بنیادی مقصد پورا کر لیا. They have got no fears from God. ان کو خدا سے کوئی خوف نہیں رہتا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کے جائزے لیے، جنہوں نے اپنی ترجیحات کو مرتب کیا، جنہوں نے بڑی آسانی سے یہ نقطہ جان لیا کہ خداوند کریم ہی عقل و شعور کی اعلیٰ ترین ترجیح ہے. God is the only top priority of intellectual curiosity. اس کے بعد وہی عقل اس کا وہاں جا کے وہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اپنی ٹاپ پرائیورٹی کو سیٹسفائی کرنے کے بعد یہی عقل آپ کی لیسر پرائیورٹیز کو سدھارنا شروع کر دیتی. یہی عقل خداوند کریم نے ہر انسانی کمپیوٹر ایک صلاحیت انہرنٹ دی، یہ اس سے باہر موجود نہیں ہے، مگر کسی کمپیوٹر میں انہرنٹ یہ صلاحیت نہیں ہے.
مگر انسان کے ذہن کو اللہ نے ایک انہرنٹ صلاحیت دی ہے کہ آپ اسے پروگرام کریں یا نہ کریں، آپ اسے بتائیں یا نہ بتائیں، یہ آپ کی پرائرٹیز کو آپ کو خبر دے دے. آپ صبح اٹھتے جائیں، یہ لسٹ آپ کے سامنے کریں. It tells you this is more important, this is more important, this is more important. اور عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ لیسر پرائرٹیز کو ٹاپ پرائرٹیز پہ ہمیشہ قربان کر دیتے ہیں. اور اگر کتنی بھی پرائرٹیز پڑی ہوں، اگر کسی عزیز کی موت کی خبر آ جائے تو آپ باقی ساری پرائرٹیز انویلڈ کر کے اسے ٹاپ پرائرٹی کے طور پہ چنتے ہیں. تو حضرات محترم، خواتین و حضرات، یہ کیسے ہو سکتا کہ جب آپ کو انہرنٹ صلاحیت اللہ نے پرائرٹیز چننے کی دی تو نقص کہاں واقع ہوتا؟ نقص ڈسٹینس میں واقع ہوتا، ٹائم ڈسٹینس میں، کہ ایک دن کی پرائرٹیز تو بہت واضح ہوتی، ایک ہفتے کی اس سے ذرا ایمبیگوس ہوتی، ایک مہینے سے اس کی لیسر ایمبیگوٹیز میں چلی جاتی، مگر ایک عمر کی پرائرٹی سرے سے غائب ہوتی. یہ ایک المیہ ہے جو انسان کے ساتھ واقع ہوتا ہے کہ ہفتے، مہینے اور سال کی پرائرٹی بھی پتہ ہوتی ہے، مگر پوری زندگی کی پرائرٹی غائب ہو جاتی. پوری زندگی کی پرائرٹی جب غائب ہو گئی اور آپ لیسر پرائرٹیز میں الجھے رہے، ذہن ڈسٹرب رہا، خیال ڈسٹرب رہا، بے اطمینانی میں سفر کرتے رہے، دشتے نا امیدی کو دیکھ، آرزو کا درد کا، دجل و فریب خیال دیکھتے، موت کے قریب پہنچ گئے مگر جان نہیں چھٹتی. جو ٹاپ پرائرٹی ہے وہ پیچھے سے اپنا مضبوط ترین اثر ناسٹلجیا کی صورت میں ڈالتی، اداس کیفیتیں پیدا کر دیتی. پس منظر میں وہ ایک بہت بڑی پرائرٹی ہے جو آپ کو اطمینان سے جینے نہیں دیتی. مگر افسوس کہ اس کا خیال ایک ایسی عمر میں آتا ہے جب ذہانتیں معدوم ہو جاتی، جب زندگی میں انٹرسٹ کم ہو جاتا، جب خیال میں وہ طرفوں نہیں رہتی، جب تمام ادبیت بلیک میل ہو جاتی. ادیب پہلے اچھا لکھتے، درمیان میں بہت اچھا لکھتا، آخر میں لوگوں کو تحریر سے بلیک میل کرتا. تو حضرات محترم، میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ آج کے دور میں صرف ایک فالٹ کو سامنے رکھیں تو آپ اپنا پورا ریلیجس تھیسس ریکنسٹرکٹ کر لیں گے کہ مذہب بذات خود بے معنی ہے. خدا کے لیے جب آپ مذہب چنتے ہیں تو اٹ از دی ہیپیسٹ وے فار یو، it is the happiest life for you. Love's labor is always sweet. اگر اللہ سے انس ہو، اللہ سے محبت ہو تو یہی مذہب، یہی خیال، یہی قرآن آپ کو بین الکائناتی سفر کرا سکتا ہے. یہی وہ قرآن ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک صاحب کتاب کو یہ وصف حاصل تھا کہ 4000 میل تخت سبا اس نے پلک جھپکنے میں سلیمان کے دربار میں حاضر کر دیا. یہی وہ قرآن حکیم ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر میری آیات پہاڑوں پر پڑی جائیں تو وہ خدا کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہی وہ قرآن ہے جو یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ اے حضرت انسان ذرا ہوش تو کرو، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ. اے حضرت انسان، میرے خوف اور محبت سے بعض پتھر چٹکتے ہیں اور ان میں سے پانی پھوٹتا ہے، بعض میں سے لما یشقق ویخرج من الانہار، بعض میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. مگر اے انسان، تو اتنا قساوت قلب کا مالک ہے کہ قرآن کا تجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اور ہو بھی کیسے، اور ہو بھی کیسے؟ اس لیے کہ جس انسان نے عقل و شعور کو استعمال نہیں کیا، جس نے تجسس کو نہیں چاہا، نہ پہچانا،
جس کے دل میں غرض و غایت زندگی کا سوال نہیں ابھرا وہ اللہ کی کیوں تلاش کرے؟ مصیبت تو یہ ہے کہ انجام سفر کے وقت انجام سفر ہو جائے گا، وہ جو پاسپورٹ لینے والے آگے کھڑے ہیں نہ وہ دوستوں کا پوچھتے ہیں، نہ وہ پیچھے چھوڑے ہوئے شاندار محلات کو درخور اعتنا سمجھتے ہیں. وہ ایسی کوئی مخلوق اجڑ گوار ہے جس کو رشوت بھی نہیں دی جا سکتی. وہ تو دو ہی سوال کرتے ہیں کہ من ربوں کا، آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو چلو. دیز آر دی آؤٹر گیلیکسیز، یہ تمہارے لیے دوسری گیلیکسیز ہے، ایک جہنم کی دنیا ایک جنت کی دنیا. تو حضرات محترم، آج کے زمانے میں بہت کچھ ایسے ہوگا، بہت کچھ ایسے ہوگا کہ جو آپ کے یقین و اعتبار کے لیے بڑی مصیبت لائے. جب تک آپ نے مذہب کو ذاتی توجہ اور خیال سے نہیں پڑھا، علم سے نہیں دیکھا، آپ ہمیشہ کنفیوز رہیں گے کہ perhaps our religion is not enough to give us some kind of a weightage in this present life. ہماری موجودہ زندگی جو ہے اس میں شاید یہ انکمپیٹیبل ہے. یہ مذہب کا قصور نہیں ہے، یہ انکمپیٹیبلٹی بھی نہیں ہے، یہ ہمارے لیک آف نالج کا قصور ہے. مذہب خدا کے بارے میں ہماری کم علمی کا قصور ہے. ہماری کوئی محنت نہیں ہے اللہ پر، ہماری کوئی محنت نہیں ہے اپنی زندگی پر، ہمارے مذہب پر، اور بدقسمتی سے یہ تمام مسائل اسی لیے پیدا ہوتے ہیں. May God bless us with the real intention to understand, to reconstruct of religious thought for God and not for any academic purpose. ہم تحقیق و جستجو کے دروازے کھولیں، ہم وہ بنیادی سینٹرسٹی حاصل کریں جو ہمیں دنیا میں اور اقوام عالم میں ممتاز کرے. اور جب تک یہ نہ ہوگا، جب تک پرائرٹیز درست نہ ہوں گی، جب خدا حقیقی کے خیال سے جب تک دور رہیں گے، جب تک طریقت شریعت کا جزو نہیں بنے گی، جب تک اللہ مذہب کی بنیادی اساس نہیں بنے گا، ہم ہمیشہ اس کمی اور بحران کا شکار رہیں گے. وما علینا الا البلاغ. سر، میجر سید ماجد شیرازی میرا نام ہے اور میں حیدرآباد سے آیا ہوں. آپ کی تمام جتنی بھی بات آپ نے کی تجسس کے حوالے سے، ریکنسٹرکشن کے حوالے سے، صرف میں تھوڑی سی ود یور پرمیشن تھوڑے سے الفاظ جو ہیں وہ اپنا تمہید کی صورت میں بیان کروں گا، کیونکہ سوال میرا جو ہے وہ تھوڑا سا ٹو دی پوائنٹ ہے اینڈ ریلیٹڈ ود دی سبجیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری اپنی تخلیق کے لیے یا انسانوں کے لیے والناس کا لفظ استعمال کیا، لیکن جب اسپیشلٹی دی اسی عقل و فہم کی بنیاد پہ جس کا آپ نے ذکر کیا، تو وہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جہاں پر آ کے آپ متقی بنے، یا جسے اللہ نے کہا کہ مجھے دین اسلام پسند ہے، اگر آنا ہے تو اس رستے سے آؤ، سو کوڈ بھی دے دیا. اب جب ریکنسٹرکشن کی ہم بات کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹیز کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو یقیناً ہماری نظر اسی ذات برحق پہ ہوتی ہے جس نے اللہ کی گواہی دی، اور ہم ان کی گواہی پر گواہی دے رہے ہیں. جب ان کی ڈیوٹیز ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی ڈیوٹیز 3 ہیں. وہ یتلو آیاتہم، کہ آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، وہ یزکیہم، اور یہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، وہ یعلمہ الکتاب والحکمہ. جتنی بھی انفارمیشن ہم نے لینی ہے وہ قرآن پاک سے لینی ہے. اب انکوزیٹیونیس کی حالت تو یہ ہے کہ یہ جتنے میرے بھائی یہاں پر یا بہنیں آئی ہوئی ہیں، یہ سب اسی خیال سے آئے، انکوزیٹیو ہیں، کیوریس ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اپنے مالک تک پہنچنا چاہتے ہیں، ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. بٹ ویئر وی وینٹ ایسٹرے، ہم کہاں گمراہ ہوئے، ہم کہاں سائڈ پہ چلے گئے، ہم کہاں اس راہ حق سے ہٹ گئے جہاں پر کہ ہم بھٹک رہے ہیں ابھی تک. تو یہ 3 جو پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ سے کہا، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ میٹرک تک تو ٹھیک ہے، یتلو آیاتہم کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ لوگ
آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارا اتنا تفرقہ ہے کہ اگر ایک انداز سے پڑھتا ہے تو دوسرا اس پر بلیو نہیں کرتا۔ یوزکین کی بات تو بہت دور ہے، ایسے نہ اشخاص مل رہے ہیں جو چندہ ملتے ہیں ان کے پاس آ کے جس طرح لوگ آئے ہوئے ہیں اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں، لیکن جو ٹاپ پرائرٹی ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، جو صاحب مضمون کہہ رہا ہے اور اس کے حوالے سے کہہ رہا ہے جس نے سکھایا، یعنی آپ اس حدیث سے بھی واقف ہوں گے کہ جہاں پر حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی 12 سال میں صرف انہوں نے سورہ بقرہ کو حفظ کیا لیکن با عمل، ایسے سکھانے والے کہاں ملتے ہیں آپ جو یعلمہ الکتاب والحکمہ۔ تو اس پر کائنڈلی روشنی ڈالیے کہ تاکہ ہم کیسے اپنی اس خلش جو ہے، یہ تشنگی جو ہے ہماری، جس لیے ہم یہاں آئے ہیں، یہاں سے جاتے ہوئے ہم کیا لے کر جائیں، کیا کوڈ آف کنڈکٹ لے کر جائیں، کن لوگوں کو ہم رجوع کریں، کس طرح قرآن پڑھیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن کی بہترین تفسیر جو ہے وہ قرآن ہی کر سکتا ہے، حدیث اس کے بعد آتی ہے، بہترین تفسیر قرآن کی قرآن ہی بیان کرتا ہے، چاہے وہ پہلے پارے میں اس کی ایک آیت ہے تو 27ویں پارے میں اس کی دوسری، جس طرح شب معراج کا واقعہ، وہ ایک پارے میں صرف یہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو کہ اپنے بندے کو لے کر گئی مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام، لیکن والنجم اذا ہوا اس کی فائنل ڈیٹیل جا کے آگے آتی ہے۔ ہمیں کون رجوع کرنا بتائے گا اسے؟ تو پلیز یہ میری ریکویسٹ ہے۔ کوئی صاحب چاہیں گے اس کا جواب؟ جناب محترم، آپ کا سوال میرے مضمون کی بقیہ جات میں سے تھا اور بڑی عنایت آپ کی۔ ربنا واپس فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ میری اولاد کے لیے یہاں جو لوگ چھوڑ جا رہا ہوں میں مکہ مدینہ میں، انہی میں سے ایک رسول پیدا فرما جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے، ان کو علم و حکمت کا سبق دے، اور خارجی طور پہ نہیں بلکہ باطنی طور پہ بھی ان کو پاک فرمائے، ان کا تزکیہ فرمائے۔ اور تو عزیز و حکمت والا ہے، تو اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اپنے باپ ابراہیم کی دعا کہتے تھے۔ تو جناب محترم، آپ نے سوال بڑا عجیب سا فرمایا ہے کہ میں کہاں جاؤں، آپ کہاں جائیں۔ متصادم متبادل متخالف سکولوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے ان کانٹے دار جھاڑیوں سے کون دامن بچائے جہاں چھوٹے چھوٹے سے لوکیل بنے ہوئے ہیں، گروہی فکر میں اسلام بڑھا ہوا ہے، جہاں ہر ایک آدمی اپنے آپ کو، اگر آپ غور کریں تو میرا آدھا لیکچر صرف اسی بات پہ تھا کہ آپ کیوں ان شرفاء کو زحمت دیتے ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کی۔ ماشاء اللہ تعالی مجھے علم ہے کہ آپ نے بڑی محنت سے اپنا استحقاق حاصل کیا ہے، بڑی مشکل سے محنت سے نوکری کی ہے۔ You have an immense power of hard work, understanding. اسپیشلی آپ کو چنا گیا ڈیفنس کے لیے، اور یہ اجتہاد وجود ہے، یہ خیال کیا گیا کہ آپ اتنی مستحکم مضبوط پرسنالٹی ہیں ماشاء اللہ تعالی کہ آپ دفاع وطن کے لیے مخالفین کی ہر چال کو بیکار بنائیں گے۔ میرے صاحب والا، اتنے اعلیٰ کیلیبر کی شناخت کے باوجود جو آپ کی ٹاپ پرائرٹی بنی، اس کے لیے آپ نے جن لوگوں کو چننا چاہا، میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کے کیلیبر سے بڑے کم تھے۔ اور مجھے یہ بات بتائیے کہ ایک کم فہم جو ہے یہ ایک بہتر فہم کو کیا پڑھا سکتا؟
تو جو سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے یہ سوال آپ کو اپنے آپ سے کرنا پڑے گا کہ اگر میں تھوڑی سی جدوجہد اور کروں اور تھوڑا سا مطالعہ، تھوڑا سا خیال، تھوڑی سی کوشش میں خدا اور رسول کے بارے میں ایک ذاتی میراث علم کی حیثیت سے کروں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ ان لوگوں سے جن سے آپ کی زندگی عذاب اور کوفت میں ہے بہت بہتر جان لیں گے اور بہت اچھے استاد نکلیں گے، کیونکہ آپ کے دل میں اخلاص اللہ کے لیے طلب ہے۔ اور یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ جب شیطان نے کہا کہ اے پروردگار میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور وہ میں انہیں اغوا کروں گا، تو خدا نے کہا ہاں تو بہت سو کو ایسا کر لے گا، الا عباد اللہ المخلصین، مگر جن لوگوں کو میرے ساتھ اخلاص ہے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ تو بنیادی اپروچ آپ کے پاس ہے، تھوڑی سی محنت۔ خدا نے ایڈوائز کیا ہوا ہے کہ جب کسی مسئلے میں شبہ پڑ جائے، زیغ فی قلوبہم، تو کسی ہائی مائن کے پاس نہ جائیے گا، کسی ہر مولوی ملا کے پاس نہ جائیے گا، ہر استاد کے پاس نہ جائیے گا، بلکہ والراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا، صرف ان لوگوں کے پاس جائیے جو علم میں راسخ ہیں اور جو ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، جو علم کو خدا کی اسپیشلٹی سمجھتے ہیں، اور روز اللہ کے سامنے صرف اس لیے سر بسجود ہوتے ہیں کہ رب زدنی علما۔ اور یہ بات پروردگار نے اپنے پیغمبر کو بھی ارشاد فرمائی۔ دوسری بات جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی، تو حضرت گرامی بات یہ ہے کہ سرکار رسالت مآب کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو چھپا ہوا۔ 1,36,000 احادیث اگر ان میں ریپیٹیشنز نکال دیں تو بخاری نے 4,800 کے قریب مختصر کی، مسلم میں دیکھیے تو آپ کو 12 سے 14,000 حدیث نظر آئے گی، سنن نبی داؤد میں 8,000 کے قریب حدیث نظر آئے گی۔ یہ تمام احادیث افعال رسول، اعمال رسول، کلمات رسول ہیں، اور کسی بھی معاملے میں جب بھی ہمیں کوئی پیچیدگی ہو جائے اور اگر ہمیں ذاتی محنت کی عادت ہو تو ہم اپنی خلوص و محنت سے خدا کے رسول کی تائید اور نصرت حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ اعتدال زندگی ہیں، اور حضور نے خود فرمایا کہ اعتدال اختیار کرو، اور اگر مکمل اعتدال نہ ہو سکے تو کم سے کم اس کے قریب ترین رہو۔ تو جو چیز آپ دوسروں کو دینا چاہتے ہیں حضرت آپ کی جان نہیں بچ سکتی، یہ آپ کو خود کرنا ہو، باقی جو ہمارے پاس ہے وہ حاضر۔ میرے ساتھ پروفیسر صاحب کی بات کے بعد اس میں کوئی مطلب مزید تو ایڈیشن نہیں ہو سکتی، لیکن میں ایک چھوٹی سی میرا اپنا ایک اس میں ایک تاثر ہے وہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں اس یعنی بڑی محفل میں، کہ یعنی آپ سوال سے کچھ ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے مطلب اسلام جو ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے جو کہ سمجھ نہیں آتا۔ میرا خیال ہے کہ اسلام یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی مذہب ہوتا ہے اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم نہیں ہوتا کہ اس کو سمجھا نہ جا سکے۔ جنرلی عام لوگ اس کے بیسک پرنسپل تو سارے سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، تھوڑی سی باریکی شاید کچھ ہوتی ہے جس میں وہ کسی سے پوچھنی ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ کتابوں میں بھی دی ہوتی ہے۔ تو ہمارے اپنے جاننے کے لیے ہمارے تجسس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ پروفیسر صاحب کے پاس ایک عرصے سے لوگ آ رہے ہیں، تو کئی دفعہ ایسی باتیں پوچھتے ہیں تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ وہ ذرا سا بھی تردد کرنا پسند نہیں کرتے کہ تھوڑا سا کسی کتاب کو دیکھ لیں یا کسی سے پوچھ لیں۔ وہ بلکہ ایک دفعہ پروفیسر صاحب نے مجھے خود ہی بتایا تھا کہ کوئی صاحب یا خاتون نے فون کرتی تھی، یہاں تک یہ پوچھنے لگ گئی کہ اس نے کہا جی کہ میں کون سی چیز آج پکاؤں اور کون سی نہ پکاؤں۔ تو اتنی زیادہ ڈیپینڈنس جو ہے وہ شاید ہم مسلمانوں کو ویسے بھی زیب نہیں دیتی کہ ہم اتنی زیادہ ڈیپینڈنس وہ کریں۔ بیسک پرنسپل اور شاید پروفیسر صاحب جیسے لوگوں سے یا اسپرچولیسٹ سے یا جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں ان سے پوچھنے کی شاید ایک انسپریشن لینے کی شاید زیادہ ضرورت ہے، اس کی شاید کمی پڑ جاتی ہے۔ مثلا میں جتنے لوگ اس محفل میں پہلے آتے تھے تو میں کئی دفعہ خود میں کتاب پڑھنے کا شوقین ہوں، تو میں انہیں کہتا تھا کتاب پڑھیں، تو
تو چھوٹی سی کتاب پروفیسر صاحب خود ہی مجھے بھی ایک دفعہ ریفرنس کی، فتح الغیب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک چھوٹی سی مختصر سی 80-90 صفحے کی کتاب، تو میرے خیال میں 100 کے لوگوں کو بتائی ہوگی جو پڑھے لکھے لوگ تھے، میں اس میں شاید 10 لوگوں نے بھی شاید نہیں پڑھی ہوگی. تو ہمارا اپنا جو تجسس کا لیول ہی یہ ہے، مطلب پوچھنے کا اور جاننے کا خود، تو پھر اس پہ تو محل مزید کوئی کمپلیکیشن تو اس میں نہیں ہے. تو آگے شاید اپنے تجسس کے لیول کو بڑھانا وہ شاید ضروری ہوگا، اور ہماری جو یہ محافل ہوئی ہیں اس میں شاید انسپریشن کا لیول جو ہے نا وہ شاید زیادہ بڑھتا ہے. ایک میری درخواست ہے بھائی صاحب، الامر منکم، اور جو اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق تمہارے الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم میں کسی مسئلے میں تنازع ہے، انتشار ہے، افتراق ہے، تو تم اس انتشار کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، جو اس نے فیصلہ کیا اس کے سامنے سرخم تسلیم کر دو. اور میرا ایک سوال یہ حضرت حکم کہ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا من یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. اور اسی قرآن میں سورہ حمیم سجدہ میں فرمایا واما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمى، کہ ہم نے قوم سمود کو ہدایت دی لیکن وہ گمراہ ہو گئے. اس میں ہمیں یہ قرآن پاک میں معاذ اللہ ریاض باللہ تضاد نظر آتا ہے کہ ادھر تو خدائے وحدہ لا شریک عالم الغیب و شہادہ وہ فرما رہا ہے من یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو وہ ہدایت دے دے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اور وہی قرآن فرما رہا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، کہ ہم نے قوم سمود کو ہدایت دی اور وہ پھر گمراہ ہو گئے. تو ہمارے صاحب میں آپ کے سوال کی پہلے داد تو دے لوں. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ اس لحاظ سے انتہائی پیچیدہ سوال بھی ہے کہ بالآخر یہ جبر و قدر کی انتہائی پیچیدگیوں میں جا کے ختم ہوتا ہے. مگر مولوی صاحب یہ جو سوال ہے بنیادی طور پر میکر کے علم اور میکر کے اصول علم دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے، کہ چونکہ پروردگار کسی بھی ہستی کا بڑی اچھی طرح جاننے والا اور بنانے والا ہے، تو جو اس کی بناوٹ کا علم ہے یا جو اس کی صلاحیت کا علم ہے اور جو اس کی استعداد کا علم ہے وہ تو میکر کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے، مگر اس میں کمی بیشی جو ہے اس کی کارکردگی سے پیدا ہو سکتی ہے، اس کے تفکر سے پیدا ہو سکتی ہے. تو ایک اللہ کے نزدیک ایک فیصلہ حتمی ہے کہ اس نے کسی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، کیونکہ یہ اس آیت کے خلاف ہے کہ جس میں پروردگار نے فرمایا کہ میں نے تمام حیات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے اوپر لازم قرار دیا اور کاتب علی نفسہ رحمت. تو ہمیں اصولاً یہ اچھی طرح پتا ہے کہ سب سے جو زیادہ غالب اللہ کی بات ہے ہمارے وجود پر اور خیال پر وہ رحمت ہے، اور رحمت کبھی ہمارا عذاب نہیں چاہے گی. مگر بعض اوقات چونکہ خالق کو اچھی طرح علم ہے کہ میں نے اس کا میک کیا رکھا ہے، تو یہ فیصلہ گمراہی کا اللہ اپنے علم پہ دیتا ہے. اور جب اس کو اور علم پر فیصلہ دینے کے باوجود وہ اسے گمراہ نہیں کر رہا، جب تک کہ اس کی پراپر ڈیمونسٹریشن نہ ہو جائے اور وہ اصول علم کو تجرباتاً بھی ثابت نہ کرے. جب تجرباتاً ثابت کیا تو دوسری آیت ارشاد فرمائے کہ میں نے انہیں پوری کوشش کی، میں نے چاہا کہ کہیں سے ان کی فردر ایکسپلائٹیشن ہو جائے، کہیں سے ان کے لیے نجات کا پہلو نکل آئے، مگر انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا. تو یہ علم اور تجربہ
دونوں پر علیحدہ علیحدہ خلاق عالم کی اپروچ کی وجہ سے یہ آیات دونوں اتری ہیں. ان میں تضاد نہیں ہے بلکہ کوآپریشن ہے ایک لحاظ سے کہ علم تجربہ کی شہادت دیتا ہے اور تجربہ علم کی شہادت دیتا ہے. کوئی اور صاحب؟ میں سوال کرنا چاہوں گا. میں نعیم چودھری، ڈاکٹر نعیم چودھری. میرا سوال یہ ہے کہ جب میں جو سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک اس لیے اترا کہ اس کو ہم سمجھیں، اس پہ غور کریں اور اس پہ عمل کریں، لیکن میں خود اور شاید اکثر لوگ قرآن پاک کو عربی میں، جو عربی ان کو سمجھ بھی نہیں آتی، جن کو سمجھ آتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، جن کو سمجھ بھی نہیں آتی وہ عربی کو ایز ثواب پڑھتے ہیں. تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم صرف کوئی مناسب ترجمہ اس کو صرف ترجمے کو پڑھیں اور اس پہ غور کریں اور عمل کریں؟ تو باقی صاحب کی اس میں کیا رائے ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں. اس میں تو مجھے تو آپ کی رائے سے قطعاً اختلاف نہیں ہے. کوئی صاحب اس کا اور جواب دینا چاہیں؟ ترجمہ کے باوجود بعض مقامات ایسے ضرور آتے ہیں کہ جہاں شاید چونکہ ہر کتاب کا معمولی ہو یا بڑی ہو تو اس میں کسی نہ کسی گائیڈ کی یا کسی نہ کسی پڑھانے والے کی ضرورت پڑتی ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن حکیم اتنی بڑی کتاب ہے، اتنے سارے موضوعات کو کور کرتی ہے، پوری کائنات کے موضوعات اس میں موجود ہیں. فار ایگزامپل اگر ایک شارح، آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ بہت ساری شرح قرآن حکیم جو میں نے دیکھی ہے تو ان میں نے بیسک فالٹ شارح میں نہیں پایا بلکہ شارح کے علم کے اسٹینڈرڈ میں پایا کہ ایک بہت بڑا عالم بھی یک طرفہ عالم ہونے کی حیثیت سے کچھ آیات کی تو وضاحت بڑی اچھی طرح کر لیتا ہے مگر باقی آیات کی وضاحت میں وہ بہت کمزور رہ جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم علم سے تعصب نہ رکھیں اور شارح سے یا مفسر سے تعصب رکھیں تو ہمارا علم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی ناقص رہ جاتا ہے. پوری زندگی میں، معاف کیجیے گا میں آپ کو یہ وضاحتاً کہہ رہا ہوں، یہ مسلک کی بات نہیں ہے، نہ اس میں کوئی مسلک انوالوڈ ہے. اسی تردد میں نے ایک قرآن حکیم دیکھا، لاہور سے وہ چھپتا ہے اور وہ قرآن چھپتا نہیں تھا. یعنی میں جب ان سے لینے کے لیے وہ قرآن حکیم گیا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم نے تو اس قرآن کی اشاعت بند کر دی کہ یہ پاپولر نہیں. وہ اشرف بک ڈپو نے وہ قرآن اس کو شائع کیا اور اس کا نام تھا فوائد سلفیہ. فوائد سلفیہ، اور اس کا دوسرا نام تھا اشرف الحواشی. اس کا ایک نام تھا اشرف الحواشی اور دوسرا نام تھا فوائد سلفیہ. اب اتفاق دیکھیے کہ وہ مجھے کہاں سے، میں اسے اپنے نصیب کی خوبی کہتا ہوں کہ سم ہاؤ میں ان مفسروں سے ایگری نہیں کر سکتا جنہوں نے قرآن کا کچھ اس طرح ترجمہ کیا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ثم استوى الى السماء وهي دخان، اور بلند ہوئے ہم آسمانوں کے اور وہ دھواں تھے یا دخان تھے. تو نیچے ایک مترجم نے لکھا کہ وہ دھواں تھے، دوسرے مترجم نے کہا وہ دھواں سا تھا، اور اس طرح ترجمہ بہت دور چلا گیا، بہت دور چلا گیا. تو میں نے اس قرآن حکیم کو جب دیکھا تو مجھے اس میں ایک بڑی خاص بات نظر آئی. وہ خاص بات یہ تھی کہ مدبر نے اور مرتب نے اس میں قرآن کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف میجورٹی میں اصحاب رسول کی تفسیر درج کر دی. میرے لیے یہ بات بڑی خوشائند تھی کہ قرآن کی جس آیت کو اصحاب رسول نے جیسے سمجھا، اگر میں اس سٹینڈرڈ تک پہنچ جاؤں، اس سمپلیفائڈ سٹینڈرڈ تک، تو میرا خیال یہ ہے کہ میرا نصیب بن جائے. اب اس میں دو چار آپ کو اس قرآن حکیم میں وہ اصحاب کی تفسیر کی وجہ سے جو مسئلے مجھے بڑے خوبصورت مجھے نظر آئے وہ میں آپ کو وضاحت. ایک قرآن کی آیت تھی کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
کہ عبادت کیے جا حتیٰ کہ تو یقین تک پہنچ. اب اس آیت کا ترجمہ بھی یقین لکھا ہوا تھا. ایک ترجمہ تھا شاہ رفیع الدین احمد کا اور ایک ترجمہ تھا مولانا، اور اس ترجمے میں ہی نقص تھا جو پیچھے ترجمہ آ رہا تھا. شاہ رفیع الدین احمد نے لفظی ترجمہ کیا ہوگا، یقین لکھا. مگر جب میں نے تفسیر پڑھی تو اصحاب نے متفق علیہ یقین کا ترجمہ موت کیا ہوا تھا. اور جناب گرامی، جب میں نے موت کو رکھ کے یقین کی جگہ دیکھا تو میرا خیال یہ ہے کہ جو اس آیت کے معنی نکلے وہ کمال کے عجیب و غریبی تفسیر. اور اصحاب رسول نے یقین کا ترجمہ موت کر کے صرف ایک معمولی سی وضاحت کی کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ عبادت کیے جا حتیٰ کہ تو یقین تک پہنچے، کہ ٹل ڈیتھ یو کین ناٹ کنفرم یور اوپینین. ٹرانزیشن میں کبھی اپنے رائے کو حتمی نہ کہنا، کہ جب آپ زندہ ہو اور علمی جد و جہد کر رہے ہو تو اس وقت تک کبھی حتمی جو ہے نتائج نہ نکالنا، اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم کی طرح نرم رکھنا، سیکھتے رہنا حتیٰ کہ تو موت تک پہنچے. یہ اتنا بڑا خوبصورت ترجمہ تھا. آئی ایم پریکٹیکلی تھینکفل ٹو دیٹ مین جس نے وہ قرآن کلیکٹ کیا ہے. اور وہ اتنا قیمتی قرآن ہے کہ اس کے بالکل حاشیے میں تفسیر صحابہ درج ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ آج تک مجھے قرآن فہمی میں اصحاب کی رائے سے آگے کسی رائے کی ضرورت ہے. اب آپ کو ایک اور اسی قرآن میں سے بتاؤں. ایک مسئلہ یہ اترا کہ سائنٹیفکلی وی نیو آفٹر دس کہ ایک جگہ قرآن نے کہا کہ زمین پہلے بنائی اور دوسری جگہ کہا کہ آسمان پہلے بنائے. تو میرے لیے مسئلہ کریٹ ہوگا کہ ماڈرن جو تھیریز تھی کریشن آف ارتھ لائف کے بارے میں، ان میں ہم کس اسٹیٹمنٹ کو کہاں ایڈجسٹ کریں اور ان میں کہیں تضاد نہ آ جائے. تو میں نے قریباً تمام وضاحتیں دیکھی، تمام بڑے عالموں کی جو مڈل ایجز سے چلتی تھی. کسی جگہ مجھے اس بات کی وضاحت نہ ملی. اس پریشانی کیا، بیکاز ان مائی آئیز یہ واحد تضاد تھا جو مجھے قرآن میں نظر آیا. تو جب یہ قرآن میں پڑھ رہا تھا تو کسی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایگزیکٹلی یہی کوشچن پوچھا ہوا تھا. تو جو جواب تھا وہ اتنا سائنٹیفک تھا کہ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ ایک صحابی کی فہم و فراست کہاں تک سادگی سے پہنچتی ہے. فرمایا زمین پیدا تو پہلے کر دی گئی تھی مگر اس کا ظہور بعد میں، اس کا پھیلاؤ بعد میں. اگر آپ غور کیجئے تو 2 بلین ایئرز پلس 2 بلین ایئرز، تو زمین تو 2 ارب سال 6 ارب سال میں پہلے 2 ارب میں جدا ہو گئی تھی، مگر اس کے پھیلاؤ ٹھہراؤ میں 2 ارب سال اور گزرے. اور یہ وضاحت صرف اور صرف حضرت عبداللہ بن عباس ہی دے سکتے. تو وہ قرآن میں سمجھتا ہوں صاحب کہ بڑی نعمت ہے. وہ پہلے تو نہیں چلتا بکتا تھا، مگر جب سے میں نے ٹیچ کرنا شروع کیا تو وہ چونکہ بالکل نان کمیٹڈ قرآن حکیم ہے تو میں تو سب کو وہی سجیسٹ کرتا ہوں. اس میں تاریخی پس منظر بھی ہے اور اصحاب کی تفسیر ہے. There is nothing better than it. سب یہ حضرت دانیال بنو اسرائیل کے بڑے مشہور اور صاحب رویا پیغمبر ہیں. تو ان کا ذکر اگرچہ قرآن حکیم میں اس طرح نہیں آتا مگر ان کو سریانی اور عبرانی میں دانییل کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو اسکائیل دانییل یہ سارے بنو اسرائیل کے کنفرمڈ پیغمبر ہیں. تو حضرت دانیال کا ذکر جو ہے عہد نامہ عتیق میں کثرت سے ہے اور رویا دانیال، کیونکہ عہد نامہ عتیق جو بائبل وہ پیغمبران بنو اسرائیل پر مشتمل ہے. تو یہ اتنے زیادہ ہیں کہ قرآن نے ان میں سے صرف موسٹ امپورٹنٹ کا ذکر کیا، جیسے حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا. تو باقی جو بیچ میں، جیسے آپ نے کوئی فلم بھی شاید دیکھی ہو سیمسن اینڈ دلائرہ،
تو سیمسن جو اللہ کے نبی تھے حضرت شمعون کہلاتے ہیں اور ان کا ذکر بھی اسی میں ہے. اسی طرح یہ حضرت دانیال جو ہیں یہ بنو اسرائیل کے بڑے ہی مشہور پیغمبر ہیں، بخت نصر کے زمانے میں ہوئے. تو جب پروردگار عالم نے ان کا ذکر قرآن میں وہاں آتا ہے جہاں پہلی دفعہ بنو اسرائیل کی تباہی کا ذکر کہ جب بنو اسرائیل نے انحراف کیا اللہ سے اور خدا نے ان سے وعدہ کیا میں تم پر وہ سخت قوم چڑھا کے لاؤں گا جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گی، تو بالتشتنر جنہیں ہم بخت نظر کہتے ہیں وہ بنو اسرائیل پہ حملہ آور ہوا اور یروشلم سے 70,000 قیدی پکڑ کے لے گیا اور ان قیدیوں میں حضرت دانیال بھی تھے. حضرت دانیال کے پکڑے جانے کے بعد بالتشتنر نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب بڑا عجیب و غریب تھا. اور میں آپ کو بڑا لمبا چیپٹر ہے پورے کا پورا عہدنامہ عتیق کا، میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ بادشاہ نے کہا کہ میں نبی اسے مانوں گا کہ جو مجھے میرا خواب بھی بتائے گا اور تعبیر بھی بتائے گا. اب مصیبت بڑی پڑ گئی تو ہر زمانے میں کذاب ہوتے ہیں. تو حضرت دانیال کے زمانے میں 15-16 کذاب پیغمبر تھے. تو جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ نے چونکہ دانیال کو ظاہر کرنا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو انہوں نے یہ خواب اس کو دکھایا. وہ خواب اتنا پریشان کن تھا کہ بادشاہ نے یہ قید لگا دی کہ میں اسے پیغمبر مانوں گا جو مجھے خواب بھی بتائے گا اور تعبیر بھی بتائے گا. تو وہ جتنے جھوٹے پیغمبر تھے انہوں نے سب نے ٹرائی، ظاہر ہے ان کو تو پتہ ہی لگ سکتا تھا. تو پھر اسے بتایا گیا کہ بنو اسرائیل کا ایک شخص ہے کہ جو نبی ہے اور غیب کی خبر بتاتا. نبی کا ترجمہ ہی غیب کی خبر بتانا. تو وہ غیب کی خبر بتاتا ہے، اگر آپ اسے کال کریں تو وہ شاید آپ کو بتائے. تو بادشاہ نے دانیال کو حاضر کیا، مگر اس سے پہلے جبریل امین نے حضرت دانیال کو خواب کی خبر دی اور کہا کہ یہ خواب دیکھا، یہ اس کی تعبیر ہے اور ہم نے اب بادشاہ کو تیرے بس میں کیا. تو بالتشتنر یا بخت نصر پھر وہ حضرت دانیال کا معتقد ہوا اور دانیال نے ان کی وجہ سے پھر بنو اسرائیل کو دوبارہ بچا کے، یعنی اہل مدائن سے دوبارہ بچا کے ان کو پھر اجازت لی اور واپس یروشلم لے کے آئے اور دوبارہ آبادی ہوئی، جو بعد میں پھر تباہ ہوئے. یہ 2 دفعہ تباہ ہوئے. تو یہ وہ حضرت دانیال ہے مخصوص اس وقت کے، اور قرآن میں ان کا نام تو نہیں لیا گیا مگر ان کا ذکر کئی حوالوں سے آیا. ڈاکٹر سعید ڈپٹی ڈاکٹر واقع I came from Lahore. پروفیسر میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی اسپیچ میں اور دوسرے اکثر علماء کرام کا جو کہنا یہ ہے کہ ہماری جو بیکورڈنس کی ریزن جو مین ہے وہ یہ ہے جی کہ ہم نے قرآن کو ٹرو پرسپیکٹو میں پڑھنا چھوڑ دیا یا ان کو سمجھنا چھوڑ دیا. اگر ہم چیز کو صحیح طریقے سے پڑھتے، اس کو فالو کرتے، اس کی ڈیٹیلز میں جاتے تو شاید ہم دنیا میں اتنا پیچھے نہ رہ جاتے. اچھا، میرا یہ کوشچن ہے کہ اگر دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو یونیورسٹی کی ڈگری لے رہے ہیں یا کالجوں میں جا رہے ہیں، میڈیکل کالجوں میں جا رہے ہیں، یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، ہمیں بجائے وہاں زیادہ امفسائز کرنے کے ہمیں دین کی طرف زیادہ آنا چاہیے اور قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں آگے جا سکیں. نہیں صاحب، شاید میرا یہ مطلب نہیں تھا. میرا مطلب یہ تھا کہ علم کی تلاش اور اس کی غرض و غائب پہ مبنی ہے. سر میں کمپلیٹ جی اگر آپ نے نہیں ہوا سر اسی کے بارے میں یہ کوشچن جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یورپین کمیونٹی یا جو دوسری ورلڈ ہے، امریکہ، اسکینڈینیوین، دوسرے جرمنی، دوسرے کنٹریز میں، ان میں تو کوئی ایسی ٹیچنگ نہیں ہے قرآن مجید کو نہ فالو کی ہے، نہ وہ پڑھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. تو وہ قرآن مجید کو پڑھے بغیر وہ کس طرح اتنی آگے چلے گی؟ اور ہم جو قرآن مجید کو اگر نہیں پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں مسئلہ ہو رہا، تو ہماری جو بیکورڈنیس ہے اس کی آپ ریزن جو یا اس کو آپ کس طرح، کیونکہ وہ جو یورپین آگے چلے گئے ہیں بغیر قرآن کو پڑھے ہوئے ہیں. اور دوسرا اسی کے ساتھ یہ کہ میرا خیال میں ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم علم حاصل کرنے جاؤ چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ علم جو تھا وہ دینی علم نہیں تھا، دنیاوی علم تھا. اب
آپ اسے ایکسپلین کریں. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہ بات میں نے قطع نہیں کی کہ دنیاوی علوم کو تلاش نہ کیا جائے، بلکہ میں نے یہ کہا کہ جتنی سیریسلی، جتنی کمٹمنٹ اور ڈیووشن کے ساتھ ہم دنیاوی علوم کو حاصل کرتے ہیں، جو ایک لیسر پرپز کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں اپنی الٹیمیٹ ٹاپ پرائیورٹی کو لیڈ نہیں کرتا بلکہ ووکیشنل ایکسپٹ فار دی نالج آف گاڈ. تمام علم ووکیشنل ہے. ایک آرٹسٹ ہو، ادیب ہو، سائنسدان ہو، ایک ٹیچر ہو، ایک فنی علوم کا استاد ہو، بہرحال وہ اپنی علمی اور ذہنی کاوش کے عوض اپنی زندگی کے گزارنے کے اسباب بھی مہیا کرنا چاہتا ہے. تو تمام علوم سوائے خدا کی شناخت و پہچان کے یہ وہ علوم ہیں جن سے ہم زندگی گزارتے ہیں، اور کہیں بھی پروردگار یا اس کے رسول نے ان علوم کی تحصیل سے ہمیں منع نہیں کیا. مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر جو علم ایک چیز ہے جو علم برائے علم ہے، ایک چیز ہے علم برائے زندگی ہے، اور ایک چیز ہے جو علم برائے خدا ہے. تو بجائے علم کو توڑنے پھوڑنے کے، اسے برائے زندگی اور برائے علم رکھنے کے، اگر ہم علم برائے خدا حاصل کریں تو پروردگار جو ٹاپ پرائیورٹی سے ہمیں واپس لوٹائے گا وہ الیگزینڈر فلیمنگ سے یا آئنسٹائن سے بہت جلدی اور بہت بہتر ہمیں عروج اور خیال عطا فرمائے گا. اگر ایک ویسٹرن سائنٹسٹ جو ہے اس کی کریڈیٹیبلٹی یہ ہے کہ وہ برس جو ہے ایک کلچر پلیٹ پر محنت کرتا ہے، اگر آپ غور کریں تو اس کو آواز اس کی محنت سے نہیں ملتا. اس کی محنت کی وجہ وہ کلچر پلیٹ پہ اگر فلیمنگ محنت کر رہا تھا تو اس کلچر پلیٹ سے اسے کچھ نہیں ملا، یا اس کنٹینیوس ریسرچ سے اسے کچھ نہیں ملا. مگر یہ ہوا کہ جب روٹی کا ٹکڑا اڑتا ہوا آ کے اس کی پلیٹ پہ پڑ گیا، وہاں جو فنگس تھا اس نے جراثیم مار دیے اور پینسلن ایجاد ہو. تو جب فلیمنگ کو کسی نے کہا کہ تو امریکہ میں آ جا، وہاں تجھے ایئر کنڈیشن لیبارٹری دیتے ہیں، تو فلیمنگ کہنے لگا اگر میرے پاس ایئر کنڈیشن لیبارٹری ہوتی تو پینسلن کا بھی ایجاد نہ ہوتا. اگر دیکھا جائے ڈاکٹر صاحب تو اتنی مدتوں کی جو اس نے محنت کی، تو محنت کا صلہ اسے خدا نے اس کی محنت کی کنٹینیوٹی سے نہیں دیا، بلکہ اچانک ایک انٹیوٹیو میتھڈ سے دیا جو اللہ نے شاید اس کی قدر و قیمت کی افزائش میں رکھا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص جو دنیاوی خلوص کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ جو اپنا بنو عیسیٰ ہے، ان میں بہت بڑی صفات میں سے دو صفات انہوں نے بڑی خوبصورت گنائی، آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اپنے ظالم بادشاہوں کے ہاتھ روک دیتے. تو حضور نے تعریف فرمائی اور کہا کہ یہ جو عیسیٰ کے ماننے والے ہیں یا کرسچنز ہیں، ان میں صفت یہ ہے کہ یہ اپنے ظلم کرنے والوں کے ہاتھ روک دیتے اور یتیم اور فقیر کے حق میں بڑے اچھے، اور جب ان کو شکست ہو جائے تو فوراً پلٹتے. تو حضور نے ان کی صفات جو گنائی ہیں اگر آپ دیکھیے تو یہ ایسی صفات ہیں جو بدقسمتی سے مسلمان میں موجود نہیں، حالانکہ اس میں ان سے زیادہ موجود ہونی چاہیے تھی. بحران یہ ہے کہ اگر ایک شخص دنیا کے لیے محنت اور ترقی کرتا ہوا آئنسٹائن بنتا ہے، فلیمنگ بنتا ہے، تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اگر یہی محنت جستجو اللہ کے لیے، اس کے رازہائے یعنی پوشیدہ کے انکشاف کے لیے، اس کے حقائق کی جستجو کے لیے کیے جائے تو اس سے بہت کم وقت میں خداوند کریم آپ کو ایسی ایجادات اور دریافتوں سے نوازے گا جو شاید مغرب کے تصور میں. تو میرا کہنے کا مطلب ان علوم کو نگلیکٹ کرنا نہیں تھا بلکہ ان کی تحصیل بھی خدا کے لیے کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پروفیسر صاحب، میرا نام اختر حسین ہے اور
میں ضلع اسلام آباد ماڈل ٹاؤن امک میں ٹیچر ہوں. ماشاءاللہ آپ نے ان پہ مسلمہ کی بیماری کی صحیح تشخیص کی ہے. اس میں تو کسی بات کی میرے خیال میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے، لیکن اس کا علاج واضح طور پر تجویز نہیں کیا ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت میں اس طرح عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ علاج سے مراد جس طرح آپ نے ریلیجیس ریکنسٹرکشن آف تھاٹ کا بیان کیا ہے، وہ تو معاشرے میں کچھ ہی لوگ ہوں گے جو اس طرح اپنے خیالات کو کنسٹرکٹ کر سکیں گے، اور ایون آپ کے شاگردوں میں سے بھی سارے آپ جیسی خیالات کنسٹرکٹ نہیں کر سکیں گے. اور یہی ستون اولیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں بھی یہ فرق رہا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس کوئی ایسا علاج ہے یا تجویز ہے جو کہ عام آدمی کو بھی اس طرف فوری طور پر لے آئے کہ یہ ایکچوئل بیماری تھی اور اس کے بیماری کا علاج اس طرح ممکن ہے، اور لوگ کشاں اس طرف چلے ہیں اور ایک انقلاب برپا ہو جائے معاشرے میں. اس پر کچھ روشنی فرمائیں گے. تھینک یو. حضرت محترم آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر شاید یہ بات آج تو ہم ایکڈیمک پرپزز کے لیے جمع ہوئے ہیں، مگر یہ تو ایک اجتماعی اصول کی بات ہے. مگر جب بھی میری زندگی میں کوئی انڈیویجول آیا یا کوئی شخص آیا تو میں نے کم از کم جو کچھ میں جانتا تھا وہ ضرور اس تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور جس طریقے سے تھوڑی بہت میں اپنی اصلاح کر سکا وہی طریقہ میں نے اس کو بتایا ہے. دراصل ایکڈیمکس سے تو شاید کسی بھی مسلمان کو انحراف نہیں ہے، اور اس مقام پر اتنے بڑے عالم موجود ہیں کہ غالباً ہمیں کوئی کسی تازہ ترین ایکڈیمک ورژن کی ضرورت نہیں ہے. مگر ایک قابل افسوس بات یہ ہے کہ وہ ایکڈیمکس جو ہیں وہ کہیں استعمال نہیں ہو رہے. ہماری پریکٹیکل لائف میں، ہمارے انداز فکر میں، ہماری زندگی میں ہم مسلح اور ریفارمر ضرور ہیں. جہاں تک ہمارے اپنے ماحول اور اپنے پس منظر کی بات ہے اس میں ہمیں کوئی اصلاح کی ایسی چیز نظر نہیں آتی. معاف کیجیے گا میں تنزن نہیں کہہ رہا، مگر ایک بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی وہ یہ کہ جب میں اخبار پڑھتا ہوں تو میں ایک ٹاپ نیوز ہر سال دیکھتا ہوں کہ رائے گنج میں 20 لاکھ فرزندان توحید حاضر ہوئے. اگلے سال اخبار پڑھتا ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ اب 25 لاکھ ہو گئے. ودن 10 years of this almost time میرا خیال یہ ہے کہ the number must have gone to 50 lakhs at this point. تو مجھے ایک بات سے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جس جگہ ایک بھی شریف آدمی موجود ہو وہاں شمع سے شمع ضرور جلتی. جہاں ایک بھی اللہ کا بندہ موجود ہو ایک کو کوک فرید کی سنجے کر گئی تھل. مگر یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ 25 لاکھ فرزندان توحید جب رائے گنج سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد ان کا سراغ نہیں ملتا کہ وہ کہاں جاتے ہیں، اور ملک مزید ذلت و ادبار و نکبت و رشوتستانی اور خرابی کو بڑھ جاتا ہے. تو شاید کوئی نقص ایسا ہے جو ان فرزندان توحید میں جاری ہو، اور میں اس نقص کی نشاندہی اگر آپ حضرات جو یہاں بیٹھے شاید اس کی تصدیق فرمائیں کہ ممکنہ حد تک میں اس نقص کی نشاندہی بھی کرتا ہوں اور ممکنہ حد تک اس کے حل کی کوئی صورت بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ اگلے صاحب پر منحصر ہے. مگر اللہ ماشاءاللہ پچھلے سال سے لے کر اب تک میرے آپ بڑے عزیز دوست ہیں اختر صاحب، مگر مجھے جو نظر آتا ہے کہ شاید میں اپنے مقصد میں 10 گنا کامیاب ہوں، زیادہ اپنی توقع سے زیادہ. اور ہم تقویٰ کے بہت اعلیٰ معیار بالکل نہیں سامنے رکھے ہوئے. ہم نے بہت زیادہ